خوش آمدید سلام پاکستان میں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں نماز پر۔ ابھی بریک سے پہلے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی پرانے وقتوں میں لوگ نماز پڑھتے تھے یا جو عرب کی سائڈ میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ مسجد نبوی میں یا بیت الحرام میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس پہ نماز پڑھتے پڑھتے رونا شروع کر دیتے ہیں امام۔ اور کیوں روتے ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اب تھوڑی سی ڈیٹیل میں جو ہے یہی جانوں گی ایوب بھائی سے بھی کہ کیا نماز جو ہے وہ بغیر سمجھے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر پڑھی جا سکتی ہے تو پھر اس میں اب سمجھنے کی گنجائش پھر ہم کس طرح سے لے کر آئیں گے؟ جی ایوب بھائی۔ جی ہاں، آپ کا کوشچن جو ہے نہ سمجھنے کی بات پہ آپ جو زور دے رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ بغیر سمجھے آیات بالکل، تلاوت ہم کرتے ہیں۔ بیسکلی بات انہی کی کر رہے ہیں جو ہمارے پاکستان میں لوگ رہنے والے ہیں، جو نہیں سمجھ پاتے ہیں عربی کو۔ اور ہم نے ہمیشہ سے بچپن سے میں نے بھی یہی چیز سنی تھی کہ عربی میں آپ پڑھیں گے تو مطلب یہ کہ بس اس کو یاد کرنا ہے عربی میں، لیکن وہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر قرآن میں کچھ لکھا ہے تو ہم نے جاننا بھی ضروری اس میں ہے کیا۔ اب دیکھیں، اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ مریم 19 کی 59 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَلَفُ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان کے بعد ایسے جانشین آئے، جو انعام یافتہ لوگوں کے بعد ایسے جانشین آئے، وَأَضَاعُوا الصَّلَاةَ، انہوں نے صلاۃ کو ضائع کر دیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، انہوں نے خواہشات کی اتباع کی۔ اب دیکھیں، صلاۃ کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ انعام یافتہ لوگوں کے بعد اب ہم لوگ ایسے جانشین آئے جنہوں نے صلاۃ کو ضائع کر دیا، یعنی صلاۃ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس کے فائدے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ کیونکہ صلاۃ کا دیکھیں سب سے بڑا فائدہ ہے، سورہ عنکبوت 29 سورت ہے، اس کی 45 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کرو جو وحی ہوئی طرف تمہاری کتاب سے، واقم الصلاۃ، اور صلاۃ قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک صلاۃ فاحشہ اور منکر سے روکتی ہے۔ اب دیکھیں بنیادی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کیریکٹر بلڈنگ۔ آپ 5 ٹائم نماز قائم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کیریکٹر بلڈنگ کی یہ ایکسرسائز ہے، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بھٹک نہ جائیں اور آپ ایسے فیصلے نہ شروع کر دیں اپنی زندگی میں جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہو، جس کا نقصان آپ کو ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں ہونا۔ نہیں ہوگا، ہاں ظاہر بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب میں آیات پڑھ رہا ہوں تو میری پیوریفیکیشن آف اپنی سائیکی کے لیے پڑھتا ہوں نا، تو جب میں سمجھوں گا نہیں تو میری پیوریفیکیشن تو ہوگی نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے لوگوں نے صلاۃ کو ضائع کر دیا، اس کا فائدہ کیا تھا؟ فاحشہ اور منکر سے روکتی تھی صلاۃ۔ صحیح ہے۔ اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن قرآن مجید میں ایک عباد الرحمان کا ذکر ہے، سورہ فرقان 25 آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمان کی بات کی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد، ہم صرف تیرے بندے ہیں، تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں تو ہم اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے بندے، رحمان کے بندے ہیں۔ تو سورہ فرقان میں 63 میں لکھا ہوا ہے کہ عباد الرحمان کی کوالٹیز کیا ہے۔ 63 سے لے کے جب آپ 73 پہ پہنچیں گی تو وہاں پہ یہ بات لکھی ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور عباد الرحمان وہ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کی آیات کا ذکر کیا جاتا ہے لم یخروا علیہا صما و عمیانا، وہ اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گرتے اس پہ۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے آیات کے ذریعے میسج لیتے ہیں، روح لیتے ہیں، وہ عباد الرحمان ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پہ اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گرتے۔ اس کا کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کسی شخص نے کوئی آیت بتائی وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر سمجھے آپ کہیں گے کہ ہاں یہ صحیح کہا، جو کہا صحیح کہا، ایسا نہیں۔ وہ آیت کو غور کریں گے، کیا آیت میں یہ بات لکھی ہے جو بتائی جا رہی ہے؟ ابھی میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں، جو سمجھدار ہوگا، جو ایمان لانا چاہتا ہوگا، آیتوں کو دیکھنا چاہتا ہوگا، اس کی روح سمجھنا چاہتا ہوگا، وہ اس کو غور کرے گا، اندھا بہرا نہیں ہوگا کہ جی آج ایوب صاحب نے یہ بول دیا، غور کرے گا اور خود بھی اس کو قرآن میں جا کر دیکھے گا، ریفرنس نوٹ کرے گا، اس کو کھول کے دیکھے گا، تصدیق کرے گا کہ جو بتایا جا رہا ہے کیا اس میں یہ لکھا ہے۔ اسی طرح سے جب نماز قائم کرے گا تو سمجھ کے سجدہ کرے گا، اندھے بہرے ہو کے نہیں گرے گا، سمجھ کے پڑھے گا، اسے سمجھ کے سجدہ کرے گا، کیونکہ اس آیتوں کا ایک مقصد ہے۔ دیکھیں جو نماز ہے وہ آپ کی ٹوٹل سبمیشن ہے۔ آپ مسلم ہیں، مسلم کا مطلب ہے سبمیٹر۔ اچھا، سبمیٹر، سبمٹ کرنے والا، سر تسلیم خم کرنے والا کو کہتے ہیں مسلم۔ مسلم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی آگے سر تسلیم خم کرتا ہے، احکامات کے سامنے مسلم کہلاتا ہے۔ وہ بس عربک ورڈ کا مطلب جو اللہ نے کہا وہ بس، جو اللہ نے کہا وہ فائنل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب سنیں، اگر وہ نماز قائم کرے گا تو اس کا مطلب ہے آیات سنے گا، آیات سن کر کہے گا کہ میں نے اس کو سبمٹ کیا،
اور سبمٹ کرنے کے بعد وہ رکوع کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے ٹوٹل سبمیشن. یعنی مسلم جو ہے وہ اپنی باڈی لینگویج اور اسپرچولی، روحانی طور پہ اور جسمانی طور پہ دونوں طرح سے وہ سجدہ کرتا ہے. وہ آیتوں کو سمجھ کے اور اس کے اوپر زمین پہ اپنا سر رکھ کے سجدہ کرتا ہے. یہ سنت رسول ہے. یہ تمام صحابہ کرام کی سنت ہے، تمام ایمان والوں کی سنت ہے، تمام عباد الرحمان کی سنت ہے کہ آیات پر اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے، وہ غور کرتے ہیں ان آیات پر. اچھا جی، ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام پاکستان. سلام پاکستان، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ٹھاک ہوں. سلما مین بول رہی ہوں پاکستان سے. جی سلما جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے؟ ہاں میں خیریت سے ہوں ماشاء اللہ. آج کا ٹاپک تو بہت اچھا ہے. ہم لوگ واقعی دین سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ نماز کی طرف ہمارا دھیان ہی کوئی نہیں. دنیا داری میں ایسے غرق ہوئے ہیں. ابھی میں لاسٹ ٹائم کچھ دنوں میں عمرہ کر کے آئی ہوں. آپ یقین کریں جو چیز میں نے وہاں دیکھی ہے نا، کہ وہ جو عربی لوگ ہیں ان کی بیٹی 4-5 سال کی، اور نماز اتنی خوش دلی سے بچیاں وہ دیکھیں پڑھتی ہوئی. مجھے اتنا ان لوگوں پہ رش پایا کہ بہت زیادہ. ہم لوگ کے بڑے بڑے بچے انہیں اتنا پتہ ہی کوئی نہیں نماز کا، اور 4-5 سال کے بچی کیا ہے. میں دیکھ رہی ہوں اس نے پوری نماز بالکل صحیح پڑھی، اور نہ اس نے ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا. میں ادھر اپنے گاؤں میں جاتی ہوں، وہاں اتنی جہالت ہے کہ وہاں لوگوں کو نماز کا پتہ ہی کوئی نہیں. بلکہ میں وہاں جا کے درس دیتی ہوں، کہتی ہوں کہ نماز پڑھا کرے. نماز دین کا ستون ہے. ہمارے نبی نے ہمیں نماز کا تحفہ دیا، ہم اس کی قدر ہی کوئی نہیں کر رہے. بالکل پتہ ہی کوئی نہیں ہمیں. بالکل آپ نے یہ بات جو ہے وجہ کہی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں مجھ پر، آپ پر، ہم لوگوں پر یہ چیز کا جو ہے بہت بڑا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ جس طرح آپ بھی لوگوں کو بتا رہی ہیں اور آج یہاں سے سن کر آپ اور جا کے بتائیں گی، بلکہ لوگوں کو آپ یہ بھی بتائیں کہ قرآن کو آپ نے اپنی زبان میں پڑھنا ہے. جس زبان میں آپ سمجھتے ہیں اس میں آپ پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس کو فالو کریں. صحیح بات. اور ابھی ہم لوگ ویسے میں کہتی ہوں، میں لوگوں سے کہوں گی کہ جو ہے نا نماز وہ آپ عربی کا ترجمہ پڑھے پھر آپ کو اس کی سمجھ لگے گی. کیونکہ وہ لوگ عربی پڑھتے ہیں، ہمیں تو عربی کا پتہ ہی کوئی نہیں. تو کہیں اس لیے وہ زیادہ نماز کو گہرائی سے، ہمارے لیے تو بڑی بہت زیادہ خوبصورت ترین بات ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جانیں کہ اس میں کیا ہے. اس سے زیادہ میں کہتی ہوں دنیا میں خوبصورت بات اور ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ کا کلام جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں اس کے اندر کیا ہے. صحیح. ہم خوش قسمت ہے، یقین کر الحمدللہ ہم خوش قسمت ہے. قیامت والے دن ہم امت محمدی بن کے اٹھیں گے. صحیح بات ہے. وہ لوگ سارے خوش نصیب ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جان کر اسے فالو کریں گے ایٹ لیسٹ. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. اور آپ ماشاء اللہ اچھی بات ہے، اچھے سے مہمان بلاتی ہیں. اور میں مجبور ہو جاتی کال کرنے پہ کہ میں نازیہ سے بات کروں، اور میرا بھی دل، میں بھی پارٹیسپیٹ کروں. میرے دل میں کوشچن آتا ہے کہ یہ پوچھوں یہ پوچھوں. تھینک یو نازیہ. اللہ تعالیٰ کے چینل کو دن دنی رات چنے تک کیا. آمین آمین. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ایوب بھائی ایک میرے ذہن میں اور بات آ رہی تھی، جس طرح اگر لوگوں کا سوال بھی ہوگا کہ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں اب ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی آیت پڑھیں اور پوری سورہ تو ہم پڑھ نہیں سکتے، بہت لمبی لمبی نہیں یاد ہوتی ہیں. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آیت بھی ہم پڑھ لیں، اسے سمجھ کر یاد کر لیں اور اس کو پڑھ لیں؟ پہلے تو ایک آپ یہ سمجھے کہ نماز آپ کو اس طرح نہیں پڑھنی ہے کہ آپ نے کوئی اپنے اوپر مجبوری اور بوجھ سمجھ کے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ قمر 54 اس کی 17 نمبر آیت میں یہ بات لکھی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے اس قرآن کو واسطے نصیحت کے آسان بنا دیا. یسرنا القرآن، آسان میں. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس کو یاد کرے، نصیحت حاصل کرے. اس کا مطلب ہے قرآن یاد کرنے کے لیے انتہائی آسان ہے، لیکن اس میں یاد کرنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا ہونا چاہیے. یعنی اس کی اپنی ذاتی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ نصیحت حاصل کرے. اگر کوئی شخص روزانہ یا ہفتے میں یا روزانہ کچھ نہ کچھ آیات اس کو یاد کرتے رہنا چاہیے فار ایور. ہر شخص تو حافظ نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد یہ، تھوڑا تھوڑا کر کے تو یاد کر اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی جو بچپن میں اس کو 6 7 8 سال 10 سال کی عمر میں جو اس نے آیتیں یاد کی تھی اسکول میں، اس کے بعد اس نے زندگی میں کبھی کوئی آیت یاد نہیں کی. یہ تو بہت ہی غلط بات ہو گئی. اس کا مقصد ہے کہ فار ایور اس کو اپنا روٹین ڈیولپ کرنا چاہیے. کیونکہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل 17 آیت نمبر 78، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، صلاۃ قائم کرو زوال آفتاب سے اور اندھیروں تک. وقرآن الفجر، اور فجر میں پڑھائی. اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، اور قرآن جو ہے فجر کی جو پڑھائی ہے قرآن
کانا مشہودہ، وہ شہادت دیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، یعنی اس کو کوئی آدمی ڈینائی نہیں کر سکتا. پھر آگے لکھا ہوا جو قرآن فجر کا ہے وہ گواہی دیا گیا. اس کا مطلب ہے ہر مسلمان پہ یہ بات فرض ہے کہ وہ قرآن مجید کو فجر میں پڑھے، نماز قائم کرے، قرآن مجید پڑھے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن جو فجر کا ہے وہ گواہی دی گیا، مشہودہ ہے. جب آپ پر گواہی دے رہا ہے قرآن مجید، اس کا مطلب ہے آپ اس کو میمورائز کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے اوپر وٹنس بن جائے گا. اسی کو آپ پورے دن جو ہے آیتیں تلاوت کریں. چھوٹی سی پریکٹس آپ جاری رکھیں کہ کوئی نہ کوئی 1-2 آیات روزانہ وہ پھر یاد ہو جاتی ہیں، یاد ہو جاتی. اور قدرتی بات یہ کہ آپ ایک آیت کو 3 یا 4 یا 10 مرتبہ آپ پڑھتے رہیں گے، روزانہ پڑھتے رہیں گے، وہ آٹومیٹکلی یاد ہو جائے گا. ہمارے سے کالر بھی عثمان بھائی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی عثمان صاحب، آپ آج کے ٹاپک کے حوالے سے کچھ کہیں گے؟ جی بالکل. لاسٹ ٹائم بھی میں نے کال کی تھی، اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے دوبارہ موقع دیا ہے. جی بالکل، آپ کا انپٹ بڑا اچھا رہتا ہے، آپ بڑی اچھی باتیں بتاتے ہیں، آپ کو خود بھی لگتا ہے کہ بہت زیادہ نالج ہے. قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب قرآن پڑھیں سمجھ کر، اور ہم بھی قرآن کے اسٹوڈنٹ بنے. جی ٹاپک جو ہے آج کا اچھا ٹاپک ہے. اس میں جو نماز کی جو حیثیت ہے وہ دین کی ایک بنیاد ہے، اور ہمیں لازمی چاہیے کہ نماز سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. یہاں پر ایک بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت سورہ ماؤن 107 نمبر آیت ہے، اور اس کی 7 آیتیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کا ترجمہ میں بتا رہا ہوں کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اس حد تک بتا رہے ہیں جو صرف جو ہم مسلمان لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، ہم ان لوگوں کے لیے ہے، یہ کسی غیر مسلم کے لیے نہیں ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا. تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے، یعنی کہ ایسے نمازیوں پر لعنت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہو رہے ہیں. آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ رب تعالیٰ قرآن کریم کی اس صورت کے اندر ہمیں نمازیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی نماز آپ کو کیا سکھا رہی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نماز میں پڑھ، اور یہ کسی اور کے لیے نہیں، یہ ہم مسلمانوں کے لیے. اس طرح فویل للمصلین، مسلین کا لفظ آ رہا ہے، نمازی جو نماز صلاۃ قائم کرتے ہیں ان کے لیے ہے. اب مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو ہمیں بالکل صحیح بات ہے کہ ہمیں نماز سمجھنے نہیں آئے گی، اور ہماری پھر وہی حالت ہوگی جیسے سورہ ہود 11 نمبر سورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود اور ہود کی قوم، قوم سمود کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوموں کا ذکر کیا. ہر قوم میں کوئی نہ کوئی برائی تھی، کوئی چوری غیبت کرتا تھا، کوئی قتل و غارت کرتا تھا، کوئی فحاشی میں مبتلا تھی، کوئی ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے. یہ ساری بیماریاں ان کے اندر تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب اس لیے نہیں دیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کو عذاب اس لیے دیا کہ ان کے کریکٹر خراب تھے. تو ہمارے اندر یہ ساری بیماریاں موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، اور یہ ایک نہیں، تو علیحدہ علیحدہ ہر ایک کی بیماری تھی نا، یہ ساری بیماریاں ایک ساتھ، ساری بیماریاں ہماری ایک ساتھ ہمارے اندر موجود ہیں. اور ہم جبکہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے نمازیوں پر لعنت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑے ہی انتہائی افسوس کی بات ہے اور لمحہ فکریہ ہے. اگر ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے نا تو آخری بات صرف ایک سورت کے حوالے سے میں پیش کر دوں. جی آپ جلدی سے بتا دیں. سورہ زمر، جی بالکل، سورہ زمر 39 نمبر ہے سورت کا، اور اس کی آیت 53، 54، 55 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے. اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، پھر تم کو مدد نہیں ملے گی. اور اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب قرآن مجید کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے پیروی کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ کہنے لگو کہ میں مذاق کرتا رہا، مجھے ٹائم نہیں ملا، میں کھیل کرتا رہا. جی تھینک یو سو مچ عثمان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے انپٹ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد پھر ملتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو آپ ضرور سوال کیجیے گا نماز کے حوالے سے. سلام پاکستان. نیوز جاکی عبداللہ سلطان ہے. انٹرٹینمنٹ اور ہے انفارمیشن ایک ساتھ، کیونکہ یہ ہے نیوز آن ڈیمانڈ.